الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک عظیم عبادت روزہ ہے، اور اس روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے فرض کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے، وہیں اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے مقصد کو بھی بیان کیا ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے. رمضان ہر سال آتا ہے، روزے کے فضائل ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، فضائل کی معلومات ہمیں ہوتی ہے، لیکن مقصد جو اس روزے کا کیا ہے، اس مقصد کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو لفظ آمنو سے شروع فرما رہے ہیں اور ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والو، اے اپنے معبود کی یکتائی پر ایمان رکھنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کی فرضیت لکھ دی گئی، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ صرف تم پر ہی فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، تمام نبیوں کی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر تمہاری ہی تربیت کرنا چاہتا ہے، تمہارا ہی تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ہی اندر کی صفات کو، اچھی صفات کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. آگے فرمایا: لعلکم تتقون. روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تو یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اب تقوی کہتے کسے ہیں، پرہیزگاری کہتے کسے ہیں؟
تو پرہیزگاری کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، ساری سہولتیں موجود ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کے باوجود انسان صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی مشق رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے کروائی جاتی ہے کہ انسان صبح سحری سے لے کر افطار تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے گھر میں پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، ہر طرح کی سہولتیں موجود ہے، لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے، اگر میں پانی پی لوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں انسان کو اللہ کا خیال رہتا ہے۔ پورے 12-14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد افطار کے وقت جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو کھانے کی طرح طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، پینے کے لیے طرح طرح کے شربت موجود ہوتے ہیں، اور بھوک اور پیاس بھی شدت کی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور 5-10 منٹ افطار کو باقی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود انسان انتظار کرتا ہے، دسترخوان پہ پڑے ہوئے کھانے اور پانی کو اور شربت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اللہ کی ابھی اجازت نہیں ہوئی ہے، وقت افطار کا نہیں ہوا ہے۔ دسترخوان کے پاس بیٹھ کر کھانے کی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، پانی کو دیکھتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ساری سہولتیں موجود ہو گناہ کرنے کی، لیکن انسان صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بس یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ جس طرح رمضان میں روزے کی حالت میں ہم صرف اللہ کے ڈر سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے پینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں اللہ کے ڈر سے ہم رشوت کھانا چھوڑ دیں، اللہ کے ڈر سے حرام کھانا چھوڑ دیں، اللہ کے ڈر سے شراب پینا چھوڑ دیں، اللہ کے ڈر سے جوا کھیلنا چھوڑ دیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہر وقت رہنا چاہیے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور مجھے اپنے عمل کا حساب اللہ کے یہاں دینا۔ تو صرف رمضان میں ہی نہیں صرف اللہ کا خیال ہونا چاہیے، بلکہ ہر سال کے پورے مہینوں میں اللہ کا خیال انسان کے دل و دماغ میں رہے۔ اس لیے رمضان کے ایک مہینے میں پوری طرح مشق کرائی جاتی ہے، پوری طرح ریہرسل کروائی جاتی ہے کہ انسان کا پورا سال اللہ کی یاد میں گناہوں سے بچ کر گزرے۔ تو یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اور روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ ہر عبادت کو، اس کے ثواب کو اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ میں نے ابھی خطبے میں حدیث پڑھی، الصوم لی، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ، اس کا صلہ میں ہی عطا کروں۔ اگر روزے کی اس ایک فضیلت کو ہم سمجھ لیں تو پھر روزہ رکھنے کا مزہ آئے گا، روزے پہ ملنے والے انعامات کا یقین پیدا ہوگا۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی انسان کسی کو دیتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ کوئی مالدار کسی کو کچھ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کوئی غریب دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور جب کوئی بادشاہ دینے پر آئے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں دوں گا، تو پھر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب بادشاہ دیتا ہے تو اپنی جھولیاں کھول دیتا ہے، اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ہارون رشید کا، کہ ہارون رشید کئی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک 80-90 سال کا بوڑھا آم کا پودا لگا رہا ہے۔
تو ہارون رشید وہاں پہ ٹھہر گئے اور اس بوڑھے سے پوچھنے لگے کہ آپ آم کا پودا کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا پھل کھانے تک زندہ رہیں گے؟ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ میں یہ پودا اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ میرے بعد والے لوگ اس کا پھل کھا سکیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے آم کا پودا لگایا تھا تو ہم لوگوں نے کھایا، اب جب ہم لگائیں گے جبھی تو ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے اور ہماری نسلیں اس آم کا پھل کھا سکیں گی۔ ہارون رشید کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو 80-90 سال آپ کی عمر ہو رہی ہے اور آپ آم کا پودا لگا رہے ہیں، جب تک یہ پھل دے گا جب تک تو آپ قبر میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس بوڑھے نے جواب دیا کہ میں اپنے لیے نہیں لگا رہا ہوں بلکہ اپنے آنے والی نسل کے لیے لگا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید کو اس بوڑھے کا یہ جواب بہت پسند آیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 1000 اشرفیاں انعام دی جائے، لہذا اس کو 1000 اشرفی انعام دی گئی۔ تو اس بوڑھے نے پھر کہا کہ بادشاہ سلامت، جب انسان آم کا پودا لگاتا ہے تو اس کا پھل کھانے کے لیے اس کو کافی انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے دیکھیے کہ میں نے پودا لگایا اور مجھے اس کا پھل آپ کے انعام کی شکل میں مل گیا۔ بادشاہ کو یہ جواب بھی بہت اچھا لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر اس کو 1000 اشرفیاں دی جائے۔ بوڑھا انعام لیتا گیا، جیب میں رکھتا گیا۔ اب وہ بوڑھا سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ خوش ہے اور جب بھی میں اچھی بات کروں گا وہ 1000 اشرفی مجھے دے گا، لہٰذا پھر وہ ایک بات کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، لوگ اپنے آم کا پھل سال میں 1 مرتبہ کھاتے ہیں اور مجھے دیکھیے کہ میں نے ابھی پودا لگایا ہے اور ابھی 2 مرتبہ آپ کے انعام کی شکل میں اس کا پھل کھا چکا ہوں۔ بادشاہ پھر خوش ہوا اور پھر 1000 اشرفیہ بڈھے کو نکال کے دے دی۔ اب بادشاہ کا جو وزیر وہاں پہ تھا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے آپ آگے چلیے، ورنہ یہ بوڑھا اچھی باتیں کر کے پورا خزانہ خالی کر دے۔ تو جب بادشاہ خوش ہوتا ہے اور دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جو یہ دنیا کے بادشاہ کی حالت ہے، تو جب وہ اللہ جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، جب وہ اللہ دینے پر آئے گا تو کیا کچھ دے سکتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں دوں گا، یعنی اس کے بدلے میں اپنی رضا دوں گا۔ اور جب انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو جنت بھی اسی کی، جنت کے باغات بھی اسی کی، حوریں بھی اسی کی، جنت کی نہریں بھی اسی کی، جنت کی تمام نعمتیں اس انسان کے نام ہو جائیں گی۔ تو روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے۔ تو روزے کا بنیادی مقصد تقوی، اور روزے پر ملنے والا سب سے بڑا ثواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے، خود اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دیں گے۔ تو یہ روزے کی فضیلت اور بنیادی مقصد ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ فضائل روزے کے بہت سے ہیں، لیکن ابھی میں کچھ مسائل بھی بیان کروں گا، کیونکہ فضائل تو ہم کو معلوم رہتے ہیں لیکن مسئلے میں ہم لوگ باقی بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ روزہ کب ہوگا، کب روزہ ٹوٹے گا، کب مکروہ ہوگا، کب فاسد ہو جائے گا۔ بہت لوگ شک اور شبہ کا شکار رہتے ہیں، اس لیے فضائل اتنے پہ اکتفا کرتا ہوں اور کچھ مسائل بیان کرتا ہوں۔ ان مسائل کو بھی توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں۔ جو مسائل عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں اور جو پوچھے جاتے ہیں ان کی میں پوری لسٹ بنا لیا ہوں، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے کہ اگر بھولے سے کھانا پینا کسی نے کھا لیا روزے کی حالت میں تو روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے، روزہ اس کو بالکل یاد ہی نہ ہو اور کھانا کھانے بیٹھ گیا، 2-4 لقمہ کھایا اور یاد آیا کہ میرا روزہ ہے اور کھانا چھوڑ دیا، تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اپنی حالت پہ باقی رہے گا۔ یا پھر پیٹ بھر کے کھا لیا، پوری پلیٹ صاف کر دیا، اس کے بعد یاد آیا کہ ہمارا روزہ ہے، تو بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ اگر انسان بھولے سے پیٹ بھر کر کھا لے، پانی پی لے اور بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ ہے،
تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اپنی حالت پہ باقی رہے گا۔ دوسرا مسئلہ جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی تو روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ تو الٹی کی 3 صورتیں علماء نے لکھی ہے کہ اگر الٹی اپنے آپ آ رہی ہے اور منہ بھر کے الٹی آئی اور انسان نے الٹی کے ذریعے آنے والے کھانے پانی کو باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اپنے آپ الٹی آئی اور الٹی کو باہر پوری طرح پھینک دیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ لیکن الٹی آ رہی تھی اور انسان نے دبا کر اس کو واپس اندر ہی بھیج دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اگر الٹی آئی اور اس کو آپ نے باہر پھینک دیا تو روزہ باقی رہے گا، لیکن الٹی آ رہی تھی اور آپ نے اس شک میں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو اندر ہی واپس کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر کوئی انسان خود الٹی کرے، ہاتھ میں حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی اور ذریعے سے خود الٹی کرے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو الٹی کے متعلق یہ 3 صورتیں ہیں۔ خود بخود الٹی آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ الٹی کے آنے کے بعد اس کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ خود انسان الٹی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور الٹی آنے کے بعد اس کو واپس اندر بھیج دے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں۔ تو روزے کی حالت میں آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا بالکل درست ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ آنکھ میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح کان میں بھی دوا ڈال سکتے ہیں بشرطے کہ کان کے پردے پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ اگر کسی کا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر کان میں دوا نہیں ڈالیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض مرتبہ سردی ہو جاتی ہے، ناک جام ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر ناک میں ڈالنے کی دوا دیتے ہیں ناک صاف کرنے کے لیے، یا پھر کسی اور وجہ سے بھی انسان ناک میں دوا ڈالتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ناک کا کنیکشن حلق کے ساتھ بہت آسان ہے، ایک نلی گزری ہوئی ہے، بہت آسانی سے حلق تک کوئی بھی چیز پہنچ جاتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ ناک میں دوا ڈالیں گے وہ حلق کے ذریعے پیٹ میں پہنچے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5 کہ روزے کی حالت میں انجیکشن اور ٹیکا وغیرہ لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا بھی درست ہے اور ٹیکا لگوانا بھی درست ہے۔ ٹیکا جس طرح ابھی کورونا کا ٹیکا لگ رہا ہے ویکسین کی شکل میں، کیونکہ انجیکشن جو دیا جاتا ہے وہ انسان کے نس میں دیا جاتا ہے اور دوائی نس کے ذریعے بدن میں پھیلتی ہے، دوا پیٹ میں یا دماغ تک نہیں پہنچتی، اس لیے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے اور کورونا کا ویکسین اور کسی طرح کا ٹیکا بھی لگوا سکتے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بھوکے پیٹ انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں، وہ ڈاکٹر بتائیں گے کہ بھوکے پیٹ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 6 کہ روزے کی حالت میں جو منہ میں تھوک پیدا ہوتا ہے اس کو نگلنا ہے کہ تھوک دینا۔ بعض لوگ اس کو لے کے بہت پریشان رہتے ہیں، پورے دن تھوکتے ہی رہتے ہیں کہ تھوک کو نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ منہ میں جو اپنے آپ تھوک پیدا ہوتا ہے اس کو نگلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں تو منہ میں تھوک پیدا ہوتا ہے، اب کتنا انسان تھوکتا رہے گا؟ تو منہ کے اندر جو تھوک پیدا ہوتا ہے اس کو لینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 7 کہ روزے کی حالت میں جو دانت سے خون آتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر دانت سے خون آیا اور اس کو انسان نے باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون آیا اور باہر پھینک دیا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون آنے کے بعد خون حلق کے نیچے اتر گیا تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر خون کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ذائقہ محسوس نہ ہو اور خون اور تھوک دونوں برابر ہیں تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ذائقہ محسوس نہیں ہوا، خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آ گیا کہ اگر منہ میں تھوک آیا
اور اس کو باہر پھینک دیا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر تھوک حلق کے نیچے اتر گیا تو خون کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور خون کا مزہ محسوس نہ ہو، خون کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر خون اور تھوک دونوں برابر ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں دن میں کوئی انسان سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا۔ احتلام سمجھتے ہیں نائٹ فیل جو ہو جاتا ہے، سونے کی حالت میں شرمگاہ سے منی خارج ہو جانی، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ باقی رہتا ہے۔ لیکن احتلام ہو جانے کے بعد جتنا جلد ہو غسل کر لینا چاہیے، نہا لینا چاہیے۔ نمبر 9، اگر کسی انسان نے زور سے ناک کو سڑکا اور ناک کی بلغم اچانک حلق کے نیچے اتر گئی تو کیا ہو؟ تو ناک سرکنے سے اگر بلغم حلق کے نیچے بلا اختیار اتر جاتی ہے تو بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہوتا ہے نا کہ بعض مرتبہ ناک جام ہے، انسان اسے اندر سانس لیتا ہے تو بلغم حلق کی طرف جاتی ہے، بڑھتی ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10 کہ پریگننٹ عورت، حاملہ عورت، ایسی عورت جو حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، اگر اس کو ڈاکٹر نے کہا ہو کہ روزہ رکھنے سے عورت کی صحت پر یا بچے کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہا ہو اور یہ گمان ہے کہ روزہ رکھ لیں گے تو بچے پہ کوئی نقصان پہنچے گا یا عورت کی صحت پہ خود کوئی اثر پڑ سکتا ہے تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، پھر بعد میں وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ نمبر 11 کہ اگر بلا ارادہ ناک کے اندر دھواں چلا گیا تو کیا ہو؟ جیسے اگربتی جلتا ہے یا کہیں پہ آگ جل رہی ہے، دھواں چلا گیا، تو بغیر ارادے کے دھواں ناک میں چلا گیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان دھوئیں کے پاس نہ بیٹھے، دھواں ناک کے اندر نہ لے جائے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر بغیر ارادے کے چلا گیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ تمام مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔